بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. ماڈرن پروگرامنگ لینگویجز کے 23ویں لیکچر کے ساتھ میں ہوں آپ کے ساتھ فخر لودھی. آج کے لیکچر میں ہم پرولوگ پروگرامنگ لینگویج پہ اپنی گفتگو جاری رکھیں گے جو ہم نے اس سے پچھلے لیکچر میں جس کا آغاز کیا تھا. پرولوگ پروگرامنگ لینگویج ڈیکلریٹو پروگرامنگ پیراڈائم کی ایک ریپرزینٹیو لینگویج ہے. اس میں آپ الگوریدم نہیں بتاتے بلکہ آپ صرف پرابلم کو اسپیسیفائی کرتے ہیں, آپ اپنے آبجیکٹیوس کو اسپیسیفائی کرتے ہیں. سو دی ہول آئیڈیا از دیٹ یو سمپلی اسٹیٹ وٹ ڈو یو نیڈ, آپ کو کیا چاہیے, بجائے اس کے کہ آپ یہ بتائیں کہ وہ آپ کو کیسے وہ آبجیکٹیو جو ہے آپ کو ملے گا. یہ سارا جو کام جو ہے یہ بظاہر دیکھنے میں تو شاید ایک کوئی میجک طرح کی چیز لگتی ہے. انشاءاللہ آج کے لیکچر میں ہم اس کو تھوڑا سا اور ڈیٹیل میں دیکھیں گے تو یہ مسٹری جو ہے تھوڑی سی شاید آپ کے لیے ذرا آسان ہو جائے, سالو ہو جائے, کیونکہ اس سے پہلے جو آپ نے پروگرامنگ دیکھی ہے وہ اس سے ٹوٹلی بالکل فرق طرح کی ایک پروگرامنگ کا سلسلہ ہے اور ایک سسٹم ہے. یہاں پر پروگرامنگ ڈیکلریٹو پروگرامنگ لگتا ہے جو پہلی بار جو اس چیز کو دیکھے کہ یہ ایک میجک ہو رہا ہے. دیر از نو میجک, دیر از سم تھنگ بیہائنڈ دس سسٹم. اور وہ کیا چیز ہے؟ وہ پرولوگ پروگرامنگ لینگویج کا انفرنس کا میکانزم ہے. انفرنس کا میکانزم پورا کا پورا بیس کر رہا ہے آپ کے پریڈیکیٹ کیلکولس پہ, اور تھیرم پروونگ جس طریقے سے ہم اس سے پہلے بھی بات کر چکے ہیں, تھیرم پروونگ جیسے کی جاتی ہے اپنے کیلکولس میں, پریڈیکیٹ کیلکولس میں, ڈسکریٹ میتھمیٹکس میں یہ چیز دیکھی ہوگی. یہ وہی اس چیز کو ایک آٹومیٹڈ طریقے سے یہ آگے بڑھاتا ہے, اور آپ اپنا پرابلم جو ہے وہ ایک تھیرم کی صورت میں پوز کرتے ہیں, اور یہ سسٹم جو ہے اس تھیرم کو پروو یا ڈسپروو کرنے کی کوشش کرتا ہے. اس لینگویج میں جو ایک پروگرامر جو ہے وہ 3 چیزیں پرووائڈ کرتا ہے. وہ 3 چیزیں کون سی ہیں؟ سب سے پہلے فیکٹس. آپ کے پاس جو انفارمیشن جو ہے, ایسی چیز جو چینج نہیں ہو رہی, وچ از کانسٹنٹ, فیکٹ, وہ پرووائڈ کیے جاتے ہیں. فیکٹس کے ساتھ کچھ رولز پرووائڈ کیے جاتے ہیں. وہ رولز کیا ہیں کہ یہ جو ہمارے پاس فیکٹس ہیں, ان فیکٹس سے ہم کیا نتائج اخذ کر سکتے ہیں اور وہ کیسے ہم اس کو نتیجہ نکالیں گے. تو یہ ہمارے پاس یہ رول ہوگا جو ہمیں یہ بتائے گا کہ ایک ہمارے پاس فیکٹ ہے یا ایک سے زیادہ ہمارے پاس فیکٹس ہیں, ان کو ملا کے ہم نیا ایک نتیجہ کیسے نکال سکتے ہیں. دیٹ از آور رولز. یہ فیکٹس اینڈ رولز جو ہیں یہ پرولوگ کے ڈیٹا بیس میں چلے جاتے ہیں. پرولوگ کے ڈیٹا بیس میں یہ فیکٹس اینڈ رول ایک بار ہم نے اسٹور کر دیے. اس کے بعد جب ہم کوئری کرتے ہیں, کوئری کیا چیز ہے؟ تیسرا کمپوننٹ ہمارے پرولوگ کے پروگرام کا, وہ ہے کہ ہم اپنا گول ڈیفائن کرتے ہیں, ہم اپنا آبجیکٹو ڈیفائن کرتے ہیں. ہمیں کیا چیز چاہیے, کس چیز کے بارے میں ہم نے یہ کوئی چیز اسٹیبلش کرنی ہے. سو دیٹ از آور کوئری, اور وہ اس کو پرولوگ میں آپ گول کہتے ہیں. سو وٹ وی ڈو از وی اسپیسیفائی آور گول آلسو. جب یہ کوئری ہوتی ہے تو پرولوگ کا جو ڈیٹا بیس ہے جس میں 2 چیزیں اسٹور ہوتی ہیں, وہ 2 چیزیں کون سی ہیں؟ آپ کے فیکٹس اور رولز. ان پہ انفرنس کا میکانزم چلتا ہے. موڈس پوننز اور انفرنس کے جو دوسرے رولز جو ہیں وہ چلتے ہیں, امپلیکیشن استعمال ہوتی ہے, اور ایک سے دوسری انفارمیشن اخذ کی جاتی ہے. پرولوگ جو ہے یہ انفرنس کے لیے جو میکانزم استعمال کرتا ہے وہ بیکورڈ چیننگ کا میکانزم ہے. بیکورڈ چیننگ کا میکانزم کیا ہے کہ آپ آبجیکٹو سے یا اپنے گول سے آپ فیکٹ کی طرف آپ جا رہے ہیں. آپ گول سامنے رکھتے ہوئے آپ یہ دیکھتے ہیں کہ اس گول تک کیسے پہنچا جا سکتا ہے, کہ مجھے اور کیا انفارمیشن چاہیے, اینڈ دین ان دی پروسیس یو اسٹیبلش سب گولز. فارورڈ چیننگ جو ہے وہ ہے کہ آپ کا جو فیکٹ ہے اس سے آپ گول کی طرف آپ جانے کی کوشش کرتے ہیں. جب ہمارے پاس رولز زیادہ ہو جائیں تو پھر
بیکورڈ چیننگ جو ہے وہ ایک زیادہ ایفیشینٹ طریقہ ہے اپنی تھیورم کو پروو کرنے کا. بہرحال یہ ایک مختصر سا اوور ویو تھا پرولوگ پروگرامنگ لینگویج کا جو ہم نے پچھلے لیکچر میں دیکھا. ایک چیز جو یہاں پر میں آپ کو دوبارہ یاد دلوانا چاہتا ہوں کیونکہ ہم اس کو ڈیٹیل میں آج انشاءاللہ دیکھیں گے، وہ یہ ہے کہ یہ جو آپ کے جو رولز جو ہیں یہ ہارن کلوزز کے طور پہ لکھے جاتے ہیں، اور اس میں ہم یہ کیا کہتے ہیں کہ ہمارا یہ جو اس کلوز کا ایک ہیڈ ہے اور اس کی رائٹ ہینڈ سائڈ ہے جس میں ہمارے پاس کچھ دوسری چیزیں ہیں. تو ہم یہ کہتے ہیں کہ ہمارے یہ اگر ہمارے پاس یہ رول ہے H:\B1, B2, B3, B4، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ رائٹ ہینڈ سائڈ پہ جتنے آپ کے پاس سب کلوزز ہیں یہ سارے اگر ٹرو ہوں گے تو پھر آپ کی جو لیفٹ ہینڈ سائڈ ہے وہ ٹرو ہے. تو یہ ہم کنجنکشن کی بات کر رہے ہیں، اینڈ کی بات کر رہے ہیں. جو کاما جو ہے یہ اس کا مطلب یہ ہے کہ B1 اینڈ B2 اینڈ B3 اینڈ B4. اور اگر آپ کو ڈسجنکشن چاہیے، یعنی کہ آپ یہ کہتے ہیں کہ B1 اور B2 اور B3 اور B4، تو اس کیس میں آپ کو یہ ہر ایک یہ 4 رولز آپ کو لکھنے پڑیں گے. H:\B1 H:\B2 H:\B3 H:\B4. اور ہم یہاں پر یہ بات کہیں گے کہ ان چاروں میں سے اگر کوئی بھی رول ٹرو ہو جاتا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کا جو لیفٹ ہینڈ سائڈ پہ جس چیز کو آپ اسٹیبلش کرنا چاہتے ہیں وہ چیز ٹرو ہو جائے گی، وہ چاہے آپ کا گول ہو یا وہ سب گول ہو یا کوئی درمیان میں کوئی چیز ہو. بہرحال اس کو ہم آگے چل کے دیکھیں گے. تو یہ چیز آپ کو یاد رہنی چاہیے کہ اور اگر آپ کو کنڈیشن ہے تو وہ آپ نے کس طریقے سے لینی ہے، اور اگر اینڈ کی کنڈیشن ہے تو وہ آپ نے کس طریقے سے لینی ہے. بہرحال اب ذرا کنکریٹ اس کو دیکھتے ہیں، سنٹیکس پہ نظر ڈالتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ پروگرام لکھنے کے لیے آپ کے پاس کیا کچھ چیزیں اویلیبل ہیں اور اس میں سنٹیکس میں ہمیں کن باتوں کا خیال رکھنے کی ضرورت ہے. تو آئیے ذرا سلائڈ پہ چلتے ہیں. In Prolog, we have constants. So the first thing that we have to know about a program is that we have certain constants, and there are 2 types of constants: atoms and numbers. Atoms are alphanumeric symbolic a sequence of characters, and they must start with a lowercase letter. So these atoms, they must start with a lowercase letter. Examples of atoms are apple, dog, A1, mammal. We can have quoted atoms also. In this, we have sequence of characters surrounded by single quotes. So these are kind of our strings. So examples are, within quotes apple, within quotes hello world. So these are our atoms. Then we have some special atoms. We have these symbols like semicolon, square brackets, curly braces, less than, greater than, star, minus, plus, and so on and so forth. So these are our atoms. The other type of constants that we have are integers and floating point numbers. The examples of integer and floating point numbers are 0, 1, 9821, minus 10, 1.3, minus 1.3, 10 to power 102, and so on and so forth. So Prolog کے syntax میں جو پہلی چیز جو ہمیں دیکھنے کی ہے وہ ہے constants. Constants 2 طرح کے constants ہیں جن کو ہم atoms اور numbers کہتے ہیں. Atoms جو ہیں وہ ہمارے پاس symbolic symbols, names ہیں, sequence of characters ہیں. اس میں امپورٹنٹ چیز جو ہے جب ہم ایٹم کی بات کرتے ہیں، جب ہم کانسٹنٹ کی بات کرتے ہیں تو یہ ہے کہ دے مسٹ اسٹارٹ ود اے لوور کیس لیٹر. اگر وہ لوور کیس لیٹر سے اسٹارٹ نہیں ہوتے، اپر کیس لیٹر سے اسٹارٹ ہوتے ہیں، دین اٹ از ناٹ اے کانسٹنٹ. سو آپ کے سارے فیکٹس جو ہیں وہ لوور کیس لیٹر سے شروع ہوں گے، سارے آپ کے رولز کے جو نام ہیں وہ لوور کیس لیٹر سے شروع ہوں گے.
سو اس طرح کی جو چیزیں ہیں آپ کو اس چیز کا خیال رکھنے کی ضرورت ہے. سو آپ کے ایٹمز جو ہیں لوور کیس لیٹرز ہیں. تو اس میں ہم نے ایگزامپلس جو اس سے پہلے دیکھی تھیں اسپیرو, برڈ, ڈاگ, میمل, اینیمل, یہ ہمارے ایٹمز ہیں جو لوور کیس لیٹر سے ہم شروع کریں گے. اس کے علاوہ ہمارے پاس اسٹرنگ ٹائپ کے ایٹمز بھی ہیں جو ہم سنگل کوٹ میں ہم جن کو لکھتے ہیں. تو سنگل کوٹ میں جب چیز لکھی جائے گی تو وہ ایک کوٹ سے لے کے دوسرے کوٹ تک اس درمیان میں جو کچھ ہے وہ ساری کی ساری ایک ایٹم کے طور پہ لکھی جائے گی. ایٹمز میں ادروائز اسپیس نہیں ہو سکتی. جو ہمارا مثلا اگر ہم نے ڈاگ اینڈ کیٹ لکھا ہے ود اے اسپیس, یہ 2 ایٹمز ہوں گے, یہ ایک ایٹم نہیں ہوگا. اس میں کاما وغیرہ نہیں آ سکتا, لیکن انڈرسکور آپ یوز کر سکتے ہیں اگر آپ اس کی ریڈیبلٹی آپ نے بڑھانی ہے. بہرحال یہ ایک اس کی بیسک چیز تھی. دوسرے ہمارے پاس کچھ اور ایٹمز ہیں جس طرح پلس, مائنس, کرلی بریس, بریکٹس, سو اینڈ سو فورتھ. یہ ہمارے پروگرام میں استعمال ہوں گے. یہ بھی ایٹمز ہیں, یہ بھی کانسٹنٹس ہیں. اور تیسری طرح کے کانسٹنٹس جو ہیں جو نمبرز ہیں, اور نمبرز ہمارے پاس دونوں طرح کے نمبر ہیں. جس طرح عام طور پہ ہمیں پروگرامنگ لینگویجز میں ہمارے پاس نمبرز ہیں, انٹیجرز اینڈ فلوٹنگ پوائنٹ نمبرز, یہاں پر بھی وہی ہے. کوئی اس میں کوئی خاص بات نہیں ہے جو آپ کو الگ سے آپ کو یاد رکھنے کی ضرورت ہے. صرف بس یہ ہے کہ ایٹمز کے بارے میں جو آپ کو یاد رکھنے کی ضرورت ہے وہ یہ ہے کہ دے مسٹ اسٹارٹ ود اے لوور کیس لیٹر. باقی کوئی خاص ایسی چیز نہیں ہے جو امپورٹنٹ ہو. اب ذرا سینٹیکس کے سلسلے میں آپ ذرا دیکھتے ہیں کہ ویریبلس کیا ہیں اور کیسے وہ لکھے جاتے ہیں. Variable names, we have a sequence of alphanumeric characters beginning with an uppercase letter or an underscore. So the examples are anything, underscore var, capital X, and a simple underscore. This is a special variable جو اس کو ہم آگے چل کے دیکھیں گے کہ اس کا کیا رول ہے. میں جیسے کہ پہلے بات کر چکا ہوں کہ جب ہم ایٹمز بناتے ہیں تو ایٹم اور ویریبل میں جو ہمیں جو فرق جو نظر آئے گا وہ یہ ہے کہ ایٹم ہمیشہ ایک لوور کیس کیریکٹر سے شروع ہوگا, جبکہ جو ویریبل ہے ویریبل ایک کیپٹل لیٹر سے شروع ہوگا یا انڈرسکور سے شروع ہوگا. تو اگر آپ کے پاس کوئی ایسی چیز ہے جو کیپٹل لیٹر ہے یا وہ انڈرسکور اس کا پہلا کیریکٹر ہے, دین دیٹ از اے ویریبل, اور پرولوگ میں اس کو ویریبل سمجھا جائے گا. یہاں پر میں ایک اور چیز کا بھی تذکرہ کرنا ضروری سمجھتا ہوں, وہ یہ ہے کہ ان لائک لسپ اینڈ ایڈا, پرولوگ از اے کیس سینسٹیو لینگویج. تو یہ پرولوگ جو لینگویج ہے یہ سی کی طرح کی لینگویج ہے, یہ لسپ اور ایڈا کی طرح کی لینگویج نہیں ہے. یہ کیس سینسٹیو ہے. اپر کیس اور لوور کیس میں فرق ہے, یہ 2 مختلف چیزیں ہیں. یہاں پر ایک ہم نے ویریبل دیکھا, دیٹ از اے ویری اسپیشل ویریبل جو ہم یوز کریں گے اپنے پروگرامز میں آگے چل کے, اینڈ دیٹ اسپیشل ویریبل از این انڈرسکور, اور اس کے ساتھ اور کوئی چیز نہیں. تو جب خالی ایک انڈرسکور آئے تو وہ کیا ویریبل ہے؟ ایکچولی اٹ از اے پلیس ہولڈر, لیکن میں اس وقت اس پہ اتنی زیادہ گفتگو کرنا نہیں چاہتا. میں صرف یہ بتانا چاہتا ہوں کہ یہ بھی ایک ویریبل ہے جس میں کوئی اور کیریکٹر نہیں ہوتا. سو ویریبل اور کانسٹنٹ میں یا ایٹم میں فرق کیا ہے کہ ویریبل اسٹارٹس ود این اپر کیس کیریکٹر اور این انڈرسکور, اور جو ایٹم یا کانسٹنٹ جو ہے اٹ اسٹارٹس ود اے لوور کیس لیٹر. دیٹ از دی اونلی ڈفرنس. آئیے ذرا سینٹیکس کے بارے میں کچھ اور چیزوں کو دیکھتے ہیں. Then we have compound terms, and these compound terms are structures. An atom followed by an argument list containing terms is a compound structure. The arguments are enclosed within brackets and are separated by commas. Examples are is a dog, comma, mammal. Now in this compound structure, or in this structure, we have 3 atoms. These 3 atoms are is a dog and mammal, and we have combined all 3 of them together
to make a compound structure. So this is, and these are the two arguments, that is dog and mammal. These are the two arguments of this atom, that is A. So یہ compound structures جو ہیں یہ کیسے بنتے ہیں کہ آپ کے پاس کچھ سمبلز ہیں. یہ سمبلز آپ کے ویریبلز بھی ہو سکتے ہیں اور آپ کے ایٹمز بھی ہو سکتے ہیں. تو ان ویریبلز اور ایٹمز کو جب آپ ملا کے کوئی چیز بناتے ہیں تو یہ ایک کمپاؤنڈ اسٹرکچر بن جاتا ہے. ہم نے اس سے پہلے یہ جو ایگزامپل ابھی دیکھی تھی یہ ایک ایسا کمپاؤنڈ اسٹرکچر تھا جس میں تینوں ایٹمز تھے. از اے دیٹ واز این ایٹم, کیونکہ یہ لوور کیس سے شروع ہوتا ہے. اس کے ساتھ ہمارا ڈاگ واز این ایٹم, چھوٹے لوور کیس سے شروع ہوا. اسی طرح میمل اسمال ایم سے شروع ہوا, ونس اگین دیٹ واز این ایٹم. سو یہ تین ایٹمز کو ملا کے از اے سے ہم نے اس کے اندر دو پیرامیٹرز دیے, ڈاگ اینڈ میمل. اگر ہم ایک اسٹرکچر بناتے جس میں از اے ڈاگ اینڈ کیپٹل ایم سے میمل ہم لکھ دیتے یا کوئی ایسا ویریبل ڈالتے, دیٹ وڈ اگین بی اسٹرکچر جس میں آپ نے ویریبل یوز کیا ہے اور کچھ ایٹمز یوز کیے ہیں. تو جو آپ کے جو کلوزز کے نام ہیں, جو ریلیشن شپ جس طریقے سے بنتی ہے, آپ نے از اے جو آپ نے وہ آپ کے ایٹمز ہوں گے اور ان کے اندر آپ کے ویریبلز بھی ہو سکتے ہیں یا آپ ایٹمز بھی ڈال سکتے ہیں. جب ان تینوں کو ملائیں گے یعنی کہ آپ کمپاؤنڈ اسٹرکچر بنائیں گے تو انہی کمپاؤنڈ اسٹرکچر سے آپ کا جو پروگرام بنے گا. آپ کو عام طور پہ کوئی ایٹم ایز سچ الگ سے نظر نہیں آئے گا, عموماً وہ سارے آپ کو ساتھ ساتھ مل کے ہی نظر آئیں گے. سو یہ ایک بیسک اس کے بارے میں انفارمیشن تھی. اب ذرا اس کو اور آگے بڑھاتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ کیسے پروگرام لکھا جا سکتا ہے اور سینٹیکس میں اور کن چیزوں کا ہمیں خیال رکھنے کی ضرورت ہے. وی نیڈ ٹو ریمبر دیٹ the names of all relationships and objects must begin with a lowercase letter. We have seen examples of these. So here are some more examples. Studies, Ali, programming. These are 3 examples. Now, the relationship is written first and the objects are enclosed within parentheses and are written separated by commas. For example, we say studies Ali programming. So studies is the relationship that, the kind of relationship that we are establishing between these two objects, and the objects are Ali and programming. The order is arbitrary, but it should be consistent. So when we say studies Ali programming, next time we will say studies Badr chemistry. تو ہم اس کو الٹا اس وقت نہیں لکھیں گے کہ اسٹڈیز کیمسٹری بدر, اس کا مطلب الٹا ہو جائے گا. جس طرح آپ نے لینگویج میں آپ نے ایک گرامر کے آپ کے رولس آپ ہوتے ہیں کہ آبجیکٹ کدھر آئے گا اور سبجیکٹ کدھر آئے گا, یہاں پر بھی یو ہیو ٹو اسٹیبلش کہ بھئی پہلے میں نے آبجیکٹ کو لکھنا ہے پھر سبجیکٹ کو لکھنا ہے, یا پہلے میں نے سبجیکٹ کو لکھنا ہے پھر آبجیکٹ کو لکھنا ہے. فار ایگزامپل اگر آپ اردو میں بات کر رہے ہیں تو آپ کی آبجیکٹ اور سبجیکٹ الٹے ہو جاتے ہیں انگلش کی نسبت. تو بہرحال جو بھی آپ یوز کر رہے ہوں آپ کو کنسسٹنٹ رہنا ہے. تو یہاں پر بھی اگر آپ یہ کہتے ہیں کہ اسٹڈیز علی پروگرامنگ, اسے پروگرامنگ لینگویج جو آپ کے رن ٹائم انوائرمنٹ ہے اسے نہیں پتا کہ اس کا کیا مطلب ہے, لیکن وہ اس کو کنسسٹنٹلی ایز اے پیٹرن اسی کو یوز کرے گا. سو دس از امپورٹنٹ دیٹ یو may ڈیسائڈ کہ کون سا آرڈر آپ نے یوز کرنا ہے. اٹ از آربیٹری, but once you have decided, then you should make use of it consistently. Then another important thing that you must remember is that the full stop character must come at the end of a fact or a rule. So we have this full stop character or a period that denotes the end of a fact or a rule. یہ ایک طرح سے آپ یہ کہہ لیں کہ یہ ایک اینڈ آف دا اسٹیٹمنٹ
है प्रोलॉग की, ऑल्दो शायद ये इतना एक्यूरेट ना हो इस चीज़ को ऐसे कहना। तो यहाँ पर जो चीज़ हमें याद रखने की है वो ये है कि जो आप रिलेशनशिप जो आप बनाते हैं, रिलेशनशिप वो पैरेंथेसिस से बाहर आती है, तो वो आप रिलेशनशिप आपने बनाया और आपने ऑब्जेक्ट्स पैरेंथेसिस में उसके अंदर रखे एंड दे आर सेपरेटेड बाय कॉमास, और ये एक आपका पैटर्न बन गया। अब आपने इसी पैटर्न को रिपीट करना है, इससे आपने कंसिस्टेंटली आपको यूज़ करना है। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज़ जो आपको यहाँ पर याद रहनी चाहिए वो ये है कि यहाँ पर फुल स्टॉप जो हमारा कैरेक्टर है वो बड़ा ज़रूरी है। जब आप एक फैक्ट आप दे चुके, आप ये कह चुके फॉर एग्जांपल इज़ अ डॉग मैमल, तो फिर आपने ये जब आपने ये स्टेटमेंट ख़त्म कर दी तो इसके बाद आपने फुल स्टॉप डालना है एंड देन यू कैन स्टार्ट अ न्यू स्टेटमेंट। अगर आप वो फुल स्टॉप नहीं डालेंगे देन दिस इज़ अ सिंटैक्स एरर। तो ये रूल्स में और फैक्ट्स में जब भी आप करेंगे तो आपको ये चीज़ आपको याद रखने की ज़रूरत है कि फुल स्टॉप वहाँ पर आएगा। आइए अब ज़रा कुछ एग्जाम्पल्स देखते हैं कि ये फैक्ट्स हमने कैसे बनाए, रूल्स कैसे बनाए। ऑल्दो कुछ हम एग्जाम्पल्स ज़रा इससे पहले भी देख चुके हैं, लेकिन अब ज़रा ज़्यादा इन्वॉल्व एग्जाम्पल्स होंगी और उससे आपको ये प्रोग्राम्स वगैरह को समझने में ज़रा थोड़ी सी आसानी होगी। तो आइए ज़रा स्लाइड पे एक बार फिर से चलते हैं। Here is program with 3 facts and 1 rule. Fact number 1, rainy Colombo. So in this case, we are establishing or we are stating only one fact, and that is Colombo is rainy. So the parameters or the arguments of this relationship, that is rainy, we have only one argument there. We state another fact and we say rainy Ayubia. So once again we say Ayubia is rainy. So Colombo and Ayubia, they get lot of rain. This is what we are trying to say here. Then we state the third fact and we say cold Ayubia. That is Ayubia is cold. So we have stated 3 facts. Now we state one rule, and this rule is snowy X, rainy X, cold X. So the first rule was rainy Colombo, then we had rainy Ayubia, then we had cold Ayubia, and the rule was snowy X, rainy X, cold X. That means that if we have a place which is rainy as well as cold, that means that place is snowy, or that means it gets snow in the winter because it is cold and it rains there, so that results in snow. This is our rule. So 3 facts and 1 rule. Now we have queries. First query, snowy Ayubia. We are asking, is Ayubia snowy? Well, in order to do that, we look at the rule snowy, and the rule snowy says that something is snowy if it is rainy as well as cold. Now, is Ayubia rainy? Yeah, the fact says yes, Ayubia is rainy. Is Ayubia cold? Yes, Ayubia is cold. That is a fact that we have. So the answer to this query is yes. We make another query, snowy Colombo. Once again, the rule is something is snowy if it is rainy as well as cold. So is Colombo rainy? The answer is yes. Now, is it cold? We do not have any fact that tells us that Colombo is cold. Can we deduce this information somehow? We do not have any rule that will help us deduce this information. So we say that Colombo is not cold because, that is not what we have in our database. So since it is rainy but not cold, or that fact is not available, so we say it is not snowy. We ask another query, another question.
snowy Lahore. Is Lahore snowy? Now, something is snowy if it is rainy. Is Lahore rainy? We look into our database. We do not see a fact about Lahore. We do not know whether Lahore is rainy or not, but since it is not a fact in our database, so we will assume that it is not rainy. Since it is not rainy, it cannot be snowy, because in order to be snowy, it has to be rainy as well as cold. The answer to this query, that is snowy Lahore, is no. Now we make another query, snowy C. Now C is a variable. In the previous queries, we had atoms, Ayubia, Colombo, Lahore. These were the three queries we made, whether Ayubia was snowy, Colombo was snowy, or Lahore was snowy. Now what we want to find out is which place is snowy. Give me the name of the place which is snowy. So we shall look at it in a minute, how this information is deduced. I'll show you the backward chaining mechanism, but obviously if we just look at these rules, the answer that we will get is Ayubia, because this is the only place which is rainy as well as cold. And for others, for example Colombo, it is only rainy, it is not cold. So the only place that we have in our database, or that can be deduced from our database, is Ayubia, that is snowy. تو یہاں پر یہ ہم نے ایگزامپل دیکھی جس میں ہمارے پاس 3 فیکٹس تھے اور ایک ہم نے رول دیا تھا. یہ واز اے ویری سمپل کائنڈ آف اے پروگرام جسٹ ٹو ڈیمونسٹریٹ کہ یہ کیسے کام کرتا ہے. تو ہمارا سسٹم جو ہے وہ ہم نے جب مختلف جو کوئریز کرتے ہیں، ہمارے پاس جو فیکٹس اور رولز جو اویلیبل ہوتے ہیں، جب ہم ان سے مختلف کوئریز کرتے ہیں تو اس کے مطابق ہمیں آنسرس ملتے ہیں. جو آخری کوئری جو ہم نے دیکھی تھی جس میں یہ چیز معلوم کرنی تھی کہ ویدر وی ہیو اے پلیس وچ از سنوئی، اور کون کون سی جگہیں ہمارے پاس ایسی ہیں جو سنوئی ہیں. ایک ہمارے پاس یہ کوئری تھی جہاں پر ہم نے ایک ویریبل اسے دیا تھا. اب یہ آپ یہ دیکھیے کہ ہر جگہ جو سنوئی کا پیٹرن ہے اس میں وہ سنوئی کا کی ورڈ آئے گا یا وہ ایٹم یوز ہوگا، اور ساتھ اس کے ایک آرگومنٹ استعمال ہو رہا ہے ہر جگہ پہ یہاں پر. تو اگر آپ نے جو بھی آپ نے کرنا ہے تو آپ کو ایک طریقے سے اس پیٹرن کو آپ کو فالو کرنا ہے. اگر آپ اس پیٹرن کو آپ نے جو چیز لکھی ہے اسی کو آپ کو فالو کرتے ہوئے آپ کو وہ پیٹرن میچنگ یہاں پر ہوگی اور اس سے آپ کو ریزلٹس ملیں گے. تو وٹ از دس میجک بیہائنڈ دس سسٹم جو آپ کو یہ ریزلٹس دیتا ہے؟ دیٹ میجک، جس طریقے سے میں پہلے بھی ذکر کر چکا ہوں، یہ انفرنس کا میکانزم ہے اور بیکورڈ چیننگ کا میکانزم ہے. یہ بیکورڈ چیننگ کس طریقے سے کام کرتی ہے، آئیے اب اس ایگزامپل کو ذرا چلا کے دیکھتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ یہ بیکورڈ چیننگ کیسے بن رہی ہے اور یہ کس طریقے سے آپ کو ریزلٹس اس کے ملتے ہیں. تو یہ میں آپ کو دوبارہ یہ اسکرین پہ لے کے جا رہا ہوں اور کوشش کرتے ہیں کہ ہم اس کو دیکھیں کہ کیسے اس کی ورکنگ ہوگی. سو here is our program with 3 facts: rainy Colombo, rainy Ayubia, cold Ayubia, and then we have a rule which is snowy X, rainy X, cold X. That is, if something is rainy as well as cold, then it is snowy. Now what we want to do is, we are making this query snowy C. C is capital, so this is a variable. We want to find out the place which is snowy. So how this system finds this thing out? A call is made to this snowy C. This is the pattern that is first processed. So what we do is we look at this pattern snowy C. We say, okay, do we have a pattern snowy? Our system says, yeah, there is a pattern, and that is snowy X. So we replace X by C. We say X is equal to C. Say snowy X. What is snowy X? Snowy X
has two components, rainy X and cold X. So we say, okay, let us first try to find out if there is something which is rainy. So from snowy X, we say rainy X. We go there. Now we try to match this pattern rainy. Do we have anything which is rainy? Can we match X with anything? We find a fact, rainy Colombo. That is the first fact that is available, although the order is not important. So we replace X by Colombo and we say, okay, we have been able to make this match, that is rainy Colombo. So far, so good. So we have been able to come or identify a fact that at least satisfies part of this query that we wanted to find the truth about. Okay, so once we have identified this Colombo as one of the facts and one of the objects, then we say, okay, now in order to find out if it is snowy, what do we need to do? We look at the second part of the snowy and it says that, well, it is fine to have something rainy, but it cannot be snowy if it is not cold. So we must have rainy and cold. So we try to establish this snowy. We have been able to establish rainy Colombo. Now we establish cold Colombo. Since we do not have a fact which tells us that Colombo is cold, so our test fails here because this is a conjunction and clause here. Both of these, they have to be true. So, we establish that Colombo is not snowy. Okay, that is fine. Now, is there anything else that we can say? Or is there any other place? So what we do is we say, okay, do we have any other rainy place? So we find, yeah, Ayubia is another place where you can establish this rainy X because we have two facts. And in this particular case, we replace X by Ayubia and it satisfies. So we have rainy Ayubia. So since we had two facts here, so we had the or clause or disjunction. Now we try to establish whether this Ayubia is cold also. So we go there. From cold X, we replace Ayubia with X. And, there is a fact that matches this pattern in our database. So since all the branches of the snowy have been satisfied, that is rainy as well as cold, with this value X, that is, when we replace X with Ayubia, we have been able to find rainy Ayubia, we have been able to find cold Ayubia. That means, this fact has been established. So what we do is we return this value, that is the value that replaced X. So we say X is Ayubia, so C is X, so C is Ayubia, and that is the answer that we get back. So what we have done here is, ये आपने जरा एग्जाम्पल को अगर गौर से आपने देखा हो, what we do is we try to move backwards as much as we can. We started with the objective, and the objective was snowy sea. Snowy sea, ये कैसे हम अचीव कर सकते हैं? हमने कहा कि snowy X is something that is in our system. हमें कुछ ऐसी मिलती जुलती चीज़ मिलती है कि snowy X भी कोई चीज़ है. तो we say, okay, in order to establish snowy C, what we need to do is C से X को replace कर दें. तो X आ गया. अब snowy X जो है वो क्या चीज़ है? उसमें हमने कहा कि उसके दो सब क्लॉजेज हैं.
اس کی رینی ہونا چاہیے اور کولڈ ہونا چاہیے. دین وی سے از دیئر اینی تھنگ دیٹ از رینی اور کین وی اسٹیبلش دیٹ. سو ہمارے ڈیٹا بیس میں سے ہمیں پتہ لگا کہ کولمبو واز اے پلیس وچ واز رینی. سو وٹ وی ڈو واز وی سیڈ اوکے, ہم نے یہ ایک حصہ اس کا ڈھونڈ لیا. ہم نے کہا کہ ایکس کو اگر ہم کولمبو سے ریپلیس کر دیں تو ہماری یہ رینی والی جو سب کلوز ہے یہ سیٹسفائی ہو جاتی ہے. تو اب یہ ایکس کو جب ہم نے کولمبو سے ریپلیس کیا تو کیا ہماری دوسری سب کلوز جو کولڈ کی تھی کیا وہ بھی سیٹسفائی ہوتی ہے؟ تو وی فاؤنڈ آؤٹ کہ وہ سیٹسفائی نہیں ہوتی. تو پھر ہم یہ کریں گے کہ وی بیک ٹریک. یہ بیکورڈ چیننگ میں جب ہم کسی نتیجے پہ نہیں پہنچتے, آگے سے ہمیں بند دروازہ ملتا ہے, جب ہم میز وغیرہ کا پرابلم کو سالو کرتے ہیں, کچھ ہوتا ہے جب ایک ڈائریکشن میں ہم موو کر رہے ہوں, جب ہمیں آگے راستہ نہ ملے, سو وٹ وی ڈو از وی بیک ٹریک اینڈ وی ٹرائی ٹو فائنڈ آؤٹ از دیئر اینی ادر آپشن اویلیبل. سو وٹ وی ڈیڈ واز وی کیم بیک ٹو رینی ایکس. اب رینی ایکس میں ہم نے کہا کہ اب کیا ہمارے پاس کوئی اور آپشن ہے؟ ہمارے پاس ایک اور آپشن تھی اینڈ دیٹ واز ایوبیا. تو جب ہم نے ایکس کو ایوبیا کے ساتھ ریپلیس کیا تو پھر ہم نے دوبارہ اس کو واپس لے کے گئے. تو جب ہم نے دیکھا کہ کولڈ ایکس جو ہے, اگر ایکس میں ہم ایوبیا ریپلیس کر دیں, جو ہم نے جس آبجیکٹ کے ساتھ ہم یہ ابھی اس کو دیکھنے کی کوشش کر رہے ہیں, تو ان دیٹ پرٹیکولر کیس ہمیں یہ پتہ لگا کہ ہمارے پاس یہ فیکٹ ہے, ہم یہ پیٹرن میچ کر سکتے ہیں. تو جب یہ پیٹرن میچ ہو گیا تو اس اینڈ کلوز کی سنوئی کی دونوں کنڈیشنز دیٹ از رینی اور کولڈ دونوں جو ہیں سیٹسفائی ہو گئیں ود دس نیو آبجیکٹ ایوبیا. سو ان دس پرٹیکولر کیس وی سے کہ دس از دی ویلیو آف دیٹ سی, کیونکہ یہ اس چیز کو سیٹسفائی کرتی ہے. اگر ہمارے پاس ایک سے زیادہ ہوتے تو ہمیں وہ زیادہ ویلیوز بھی مل جاتی ہیں. بہرحال پوائنٹ یہ ہے کہ وٹ وی ٹرائی ٹو ڈو ایز وی موو, جب تک ہم چلتے رہیں بیکورڈ, ہم گول سے ہم نے پیچھے جانا شروع کیا فیکٹ تک, اور پھر ہم نے سب گولز اسٹیبلش کیے. سنوئی کے دو سب گولز تھے, ایک رینی اور دوسرا کولڈ. تو دونوں سب گولز کو ہم اسٹیبلش کریں گے, اور اس کو پہلے ایک کو جب وہ سیٹسفائی ہو گیا تو پھر اس کے بعد ہم دوسرے کو کرنے کی کوشش کریں گے. تو اس طریقے سے جب ہمیں وہ پورا ہمیں جواب مل گیا تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ والا گول جس کے سارے سب گولز ہم نے اسٹیبلش کر لیے تھے, سارے سب گولز سیٹسفائی ہو گئے تھے, بیکاز اس میں اینڈ کنڈیشن ہے, کاما تھا اس کے بیچ میں, تو اس وقت یہ چیز سیٹسفائی ہو جائے گی. اینڈ دین وی ول بی ایبل ٹو ڈیسائڈ کہ یہ چیز ٹرو ہے یا کہ نہیں ہے, وچ واز ان دس پرٹیکولر کیس, اینڈ وی گیو دی آنسر کہ ایوبیا از دا پلیس دیٹ وی ور لوکنگ ایٹ. Now let us look at a more involved example. In this we have few predicates, and these predicates are our facts. So we say man Ahmed, father Ahmed Bilal, brother Bilal Chand, brother Chand Dilawar, owns Bilal car, tall Bilal, hates Ahmed Chand. These facts are represented just like we have just shown. So these are our clauses. So in our prologue code there are three parts of a prologue program. The first part is predicates. These predicates are just like our C header file or the prototype. In the predicate we say man symbol. That means we have predicate man, it will take one symbol. Similarly we have this father and it will take two arguments, two symbols. Brother will take two arguments. Owns will take two arguments. Tall takes one argument. Hates takes two arguments. So these are the sort of the prototypes of our predicates.
and we will use these prototypes to establish our clauses. And these clauses are man Ahmad, father Ahmad Bilal, brother Ahmad Chand, owns Bilal car, tall Bilal, hates Ahmad Chand, and then we have a predicate family. I'll talk about that in a minute. Then we have a rule. So the first part is the predicate. That is our prototypes. Then we have the second part, we say these are our clauses. And in our clauses, we have these predicates and we have the rules also. So we say we are defining a rule for brothers. We say X and Y are brothers. If X is a man, Y is a man, and Z is father of Y and Z is father of X. This is definition of brother. Now our goal is, that is the third part of our program. We say goal. In a prologue program, there can be only one goal. You cannot have more than one goals. And the goal is brother Ahmad Bilal. So what we want to find out is whether Ahmad and Bilal, they are brothers or not. Now, couple of things here that you need to note. All the relationships, that is man, father, brother, owns, tall, hates, these are predicates and they start with the lowercase letter. So, these are our atoms also. Then Ahmad, Bilal, Chand, Kar, these are lowercase letters. These are our atoms. Then we have X, Y, Z. They are used in our rule, and note that they are separated by commas, that the subclauses in that rule, that brother X, Y. These are our variables. So in this rule, we have all the variables. And, what we are saying is that, all these, we have a family. And, what we want to establish is whether Ahmad and Bilal, they are brothers or not. That is our goal. And as I mentioned earlier, there cannot be more than one goals in a prologue program. So the prologue program must have or can have exactly one goal. अब जरा यहाँ पर देखिए, what we are saying is, we are saying in this family, Ahmad is a man. So Ahmad has to be anybody. When we talk about brothers, we say they have to be man. And Ahmad is a man. Bilal is son of Ahmad. We have stated this thing that, Ahmad is father of Bilal. And we are also stating that Ahmad is brother of Chand. Now, our rule says that Ahmad and Bilal, they have to have the same father. In this particular case, we cannot, or we do not find the value for father of Ahmad, although we are saying that, Ahmad is father of Bilal, but, according to our own rule, we really do not know whether they are brothers or not. If somehow we can, if there was a fact which was एक अजीब सा फैक्ट होता कि अहमद इज फादर ऑफ अहमद, देन इन दैट पर्टिकुलर केस कुछ शायद अजीबोगरीब किस्म की सूरत बन जाती है, लेकिन जाहिर है कि ये हमारा सिस्टम ऐसा नहीं है. तो इन दिस पर्टिकुलर केस हमें जो गोल जो है अहमद और बिलाल के बारे में जो इन्फॉर्मेशन है, वो इन्फॉर्मेशन हमें ऐसी मिलेगी कि ये द आंसर इज नो. यहाँ पर चंद चीज़ों का मैं आपको
بتانا ضروری سمجھتا ہوں کہ ہم نے اس سے پہلے بات کی ہے کہ گول جو ہے کسی بھی پرولوگ پروگرام میں صرف ایک ہو سکتا ہے. اٹ از دی گول آف دی انفرنس اینڈ اونلی اینڈ ایگزیکٹلی ون انسٹنس. And this is also the only tentative section of the program. Everything else is constant, is a fact. And it is the main program or the main function of program. It's kind of the main function جس طرح آپ کا سی میں ہوتا ہے کہ یہاں سے کام شروع ہوگا. And truth value of the goal is the output of the program. So جو پروگرام جو آپ کو جو چیز پروڈیوس کرے گا, that is what the truth value of the goal is. Yes, no, or some value there. Semantically, it is just another clause. We can have it empty, which is a simple goal, or we can have a compound goal. So اگر آپ ایک سے زیادہ آپ گولز آپ چاہتے ہیں کچھ اور چیزیں اسٹیبلش کرنا, so then those goals are separated by commas, and you can have, if you want to have brother X Chand or brother Ahmed Chand, then you need to do is you need to have sub goals also. So we want to have multiple goals, we separate them by commas. We say brother X Chand comma father. Now we are establishing two goals here, although since this is just one clause, so technically speaking, it is only one goal. They are not two goals. So, prolog program کو جو ہم نے یہ دیکھا, ایک چھوٹی سی یہاں پر ایگزامپل دیکھی. اس ایگزامپل کو ہم آگے بڑھائیں گے اور ذرا کمپلیٹ کرنے کی کوشش کریں گے اگلے لیکچرز میں. 2-3 چیزیں یہاں پر میں دہرانا چاہتا ہوں اس ایگزامپل کے بارے میں جو آپ کو یاد رہنی چاہیے. وہ یہ ہے کہ جب بھی آپ کا پرولوگ کا جو پروگرام ہے, اس میں ہر چیز ایک کلوز کے طور پہ آپ لکھتے ہیں. دیر آر 3 sections آف دس پرولوگ پروگرام. پہلا پریڈیکیٹس کا سیکشن ہے. آپ اوپر لکھتے ہیں پریڈیکیٹس, اور اس کے بعد آپ بتاتے ہیں کہ یہ پریڈیکیٹس کیا ہیں. یہ پریڈیکیٹس آر نتھنگ بٹ دی پروٹوٹائپس آف یور پریڈیکیٹس دیٹ یو آر گوئنگ ٹو یوز. جس طریقے سے ہم نے پریڈیکیٹ لکھا برادر کا یا ہیٹس کا یا ٹال کا, تو ہم یہ کہتے ہیں کہ اس میں یہ اس کا سمبولک نیم کیا ہے اور اس میں کتنے آرگومنٹس آئیں گے. جسٹ اے پروٹوٹائپ, جس طرح آپ سی میں آپ ہیڈر فائل میں آپ دیتے ہیں یا کلاس میں آپ اپنے فنکشنز یا میتھڈز وغیرہ کے بارے میں آپ بتاتے ہیں کہ اس کے یہ آرگومنٹس ہوں گے اور اس طریقے سے ہے. تو یہ پریڈیکیٹ کے سیکشن میں بھی بس یہی انفارمیشن ہے. دوسرا اس کا کلوزز کا سیکشن ہے. کلوزز کے سیکشن میں وی اسٹیٹ آل دا فیکٹس اینڈ وی اسپیسیفائی آل دا رولس. اور تیسرا سیکشن اس کا گول کا سیکشن ہے, جس میں دیر از اونلی ون کلوز. یو کین ناٹ ہیو مور دین ون گولس, دیر از ایگزیکٹلی ون گول. سب سیکشنز جو ہیں یہ پریڈیکیٹ کی فارم میں ہوتے ہیں, کلوز کی فارم میں ہوتے ہیں. جو ہمارا کلوزز کا جو سیکشن ہے وہ, جیسا کہ میں نے پہلے بات کی, یہ فیکٹس ہیں اور اس میں رولز ہیں. پرولوگ میں صرف ایک ٹینٹیٹیو کلوز ہے, اور وہ ٹینٹیٹیو کلوز ہے ہمارا گول. ٹینٹیٹیو کا کیا مطلب ہے کہ وہ ایسی چیز ہے جس کے بارے میں ہمیں نہیں پتا. باقی ہر چیز جو آپ نے اسٹیٹ کی ہے وہ فیکٹس اور رولز کی صورت میں کریں گے, اور وہ آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ چیز ہمیں پتا ہے. گول کے بارے میں ہمیں نہیں پتا. دیر از اونلی ون ٹینٹیٹیو کلوز جس کو ہم نے اسٹیبلش کرنا ہے. گول کا جو جواب آئے گا, جو بھی اس کی ٹروتھ ویلیو ہوگی, وہ ٹروتھ ویلیو اگر تو وہ بالکل ٹرو اینڈ فالس ہے تو دیٹ از دی ٹروتھ ویلیو, یا کہ اگر وہ کوئی ویریبل ہے جس طریقے سے ہم نے پہلے ایگزامپل دیکھی تھی, ان دیٹ کیس اس ویریبل کی جو ویلیو ہے دیٹ از دی ویلیو آف دیٹ گول. تو پروگرام کی آؤٹ پٹ جو ہے وہ اس گول کا جو بھی جواب ہے دیٹ از دی آؤٹ پٹ آف دی پروگرام. جو آپ کا جو گول جو ہے, کیونکہ وہ صرف ایک ہو سکتا ہے, سو اگر آپ ملٹیپل چیزیں اس میں اسٹیبلش کرنا چاہ رہے ہوں تو دین یو مسٹ سیپریٹ دیم بائی کاماز, جسٹ لائک آپ کامے سے مختلف اپنے کلوزز آپ بناتے ہیں. تو گول میں ایک ہی ہے بٹ یو کین سیپریٹ دیم بائی کاماز.
اینڈ ونس اگین یہ گول جو ہے یہ انفرنس رولس کے ذریعے، انفرنس انجن جو اس کے اندر ہے، بیکورڈ چیننگ کا جو میکانزم ہے، بیک ٹریکنگ کا جو میکانزم ہے، جو اس سے پہلے ہم چھوٹی سی ایگزامپل سے ہم دیکھ چکے ہیں، یہ اس سے یہ چیز اسٹیبلش ہوگی اور پھر اس کا نتیجہ آئے گا اینڈ دیٹ ول بی دی آؤٹ پٹ آف دس پروگرام. اگلے لیکچر میں ہم اس ایگزامپل کو آگے بڑھائیں گے اور زیادہ کمپلیکیٹڈ ایگزامپل دیکھیں گے اور دیکھیں گے کہ پرولوگ میں کس طرح کی کام کرنے میں آپ کو آسانی ہوتی ہے اور کیا آپ اس سے نتائج کس طریقے سے جلدی سے آپ اخذ کر سکتے ہیں، آپ کو کن کن چیزوں کو بنانے میں آپ کو اس سے مدد ملتی ہے. اگلے لیکچر میں انشاءاللہ جس طرح کہ میں نے کہا کہ ہم لسٹ وغیرہ کو بھی دیکھیں گے، ہم یہ بھی دیکھیں گے، کچھ پزلز وغیرہ بھی سالو کرنے کی کوشش کریں گے اور جو اس کی جو ریپرزینٹیو اپلیکیشنز ہیں ان کو ہم غور سے دیکھنے کی کوشش کریں گے. اگلے لیکچر تک کے لیے آپ مجھے اجازت دیجیے. خدا حافظ. السلام علیکم.